بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال رشتہ دار دوست آپ سب ٹھیک ہوں گے. پاکستان میں اس وقت ایک نئی ٹیررزم کی ویو ہے، اور اس ٹیررزم کی ویو کا ایک تو سویلین نشانہ بن رہے ہیں، پاکستان کے عام شہری نشانہ بن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چند ٹارگٹس بھی ہیں جو بیرونی وہ طاقتیں حاصل کر رہی ہیں جو پاکستان میں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں. اگر پچھلے چند ہفتوں کی ہم بات کریں تو ایک اکوڑا کھٹک میں ہونے والا جو حملہ ہے، جس میں مولانا سمیع الحق شہید کے فرزند حامد الحق صاحب شہید ہوئے، اسی طریقے سے تربت میں ایک اور عالم دین مفتی شامیر کو شہید کر دیا گیا. اسی طریقے سے کوئٹہ میں گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ نورزئی صاحب جو کہ ایک عالم دین تھے، انہیں شہید کر دیا گیا. اسی طریقے سے پشاور کے اندر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، کے پی میں ہو رہی ہیں. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ نیا نہیں ہے. ماضی میں بھی اگر ہم جائیں تو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے مختلف ایسے ٹارگٹس پاکستان کے اندر اچیو کیے ہیں، اور اس کے بعد بڑے فخر سے انڈین میڈیا اس کو کلیم بھی کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اننون گن مینس کلڈ، اور پھر وہ نام بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کشمیری لیڈرز بھی راولپنڈی کے اندر ان کو آج سے چند عرصہ قبل ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس طرح سے 20 کے قریب لوگ تھے کراچی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر. راولاکوٹ کے اندر ایک کشمیری لیڈر تھے جن کو شہید کیا گیا تھا، ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو یہ سارا ایک جو را کا پلان ہے. پاکستان سے باہر بھی انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ کینیڈین وزیر اعظم کے اس وقت انڈیا کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بڑے خراب ہوئے تھے. بڑے اوپنلی انہوں نے آ کے کہا تھا کہ انڈیا ہماری سرزمین کے اوپر ٹیررزم پھیلا رہا ہے. اسی طرح سے یو ایس میں سکھ لیڈرشپ کے قتل کی بھی را نے کوشش کی تھی، اس اسیسینیشن کو ناکام بنا دیا گیا، اور اس کے بعد انڈیا کو اس کا بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا. اب اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، موجودہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور انڈین میڈیا کا اور انٹیلیجنس ایجنسی کا اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا جو نیکسس ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس پہ جس دن اٹیک ہوا تو ابھی یہ حملہ پاکستان میں پوری طرح رپورٹ نہیں ہوا تھا کہ انڈین میڈیا نے اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا. پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ نوشکی میں ایک اٹیک ہوا ایف سی کے اوپر، اس کو بھی انڈین میڈیا نے اسی طریقے سے پروموٹ کیا. اور پھر سب سے جو بڑا المیہ ہے کہ جو فیک انفارمیشن امیڈیٹلی پھیلائی جاتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے اس وقت ہماری سیکورٹی فورسز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جو مشکاف کا آپریشن تھا اس کی آج جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، تقریباً 40 کے قریب مزید ٹیررسٹ جو کہ انہی پہاڑوں کے اندر ان کی ڈیڈ باڈیز آج ملی ہیں. اور اس سے جو بی ایل اے کا میں نے آپ کو اس دن بھی کہا کہ جو بشیر زیب فیکشن ہے، وہ اس وقت بشیر زیب کمپلیٹلی خاموش ہیں، غائب ہیں، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، نہ بی ایل اے بتا پا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور ایک اندازہ یہی ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی اٹیک کے اندر مارے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی شاید اسی علاقے میں موجود تھے. تو اس وقت جو صورتحال ہے، جو اس وقت جو ضرورت ہے، آج نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس میں آرمی چیف ہیں، جس میں پرائم منسٹر ہیں، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوں گے، اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی اس کا حصہ ہوں گے ڈیفینیٹلی. کے پی کے وزیر اعلیٰ اس میں آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، سندھ اور پنجاب کی یقینی طور پہ وزیر اعلیٰ وہاں موجود ہوں گے. تو یہ ایک موقع ہے کہ جس پہ پولیٹیکل کنسنسس بنایا جائے اور ایک لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجی بنائی جائے. کیونکہ پاکستان میں جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے، جو انڈین انوالومنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں ایک طرف سیکورٹی فورسز تو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، جوان شہید بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل ول ہے، جو یوتھ انگیجمنٹ ہے، جو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے جو باقی ٹولز ہیں اسٹیٹ کے پاس، وہ خاموش نظر آ رہے ہیں. بلوچستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس پورے واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان بھٹی صاحب گو کے بڑے کھل کے سامنے آئے دہشت گردوں کے خلاف. ان کا جو بیانیہ وہ بڑا اسٹرانگ ہے، پازیٹیو ہے. لیکن کے پی میں پھر ہمیں اس کے اپوزٹ ایک سوچ نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالنا نہیں چاہیے، جبکہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیولی افغانی اس پورے کھیل کا حصہ ہیں، اور اس پورے معاملے میں وہ ٹیررزم کے اندر بڑا ایکٹیولی ان کا رول ہے. چاہے وہ بارڈر کے اوپر حالات ہوں، ٹی ٹی پی کو حکومت فراہم کرنا ہو، پاکستان کے اندر دیگر چیزیں ہوں. تو اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام پولیٹیکل لوگ بیٹھیں، محمود خان اجگزئی بیٹھیں، بیرسٹر گوہر بیٹھیں، اور اسی طریقے سے وزرائے اعلیٰ بیٹھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھیں. حالانکہ فضل الرحمان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ جب طاقت میں ہوتے ہیں، پاور میں ہوتے ہیں، تو تب ان کے لیے سب اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پاور سے باہر ہوتے ہیں تو ان کے بیانات بھی عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دشمن بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. حال ہی میں انہوں نے بلوچستان کے بارے میں جو بات کی کہ وہاں کی چند اضلاع انڈیپینڈنس کا اعلان کر سکتے ہیں، اس کو بھی انڈین میڈیا نے موضوع گفتگو بنائے رکھا. انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس سے بھی نیشنل کاز کو ڈیمیج ہوا. تو یہ وقت ہے کہ سب اکٹھے بیٹھیں،
آج یہ جو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس شروع ہو چکا ہو. اس میں ایک اسٹرانگ بیانیے کی ضرورت ہے, اسٹرانگ میسیج باہر آنا چاہیے اور بڑا واضح ان جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ نمٹنے کی پالیسی بنانی چاہیے. پڑوسی ممالک جو پاکستان میں انوالومنٹ کر رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بڑی واضح پالیسی بنانی چاہیے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح نیریٹو کی جنگ ہمارا دشمن لڑ رہا ہے, جس انداز میں لڑ رہا ہے, اس کو اسی انداز میں جواب دینے کے لیے ہمیں بھی مختلف قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, جن میں مختلف نیوز نیٹ ورک ہونے چاہیے, مختلف ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے, شارٹ فلمز ہونی چاہیے, تاکہ اپنا جو ہمارا جو بیانیہ پاکستان کا جو بیانیہ وہ دنیا تک پہنچ سکے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.